ویسے اس کے معنی سیکھنا بھی ہے اور نہ ہے نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر صفات بیان فرمائی. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يتلو تلاوت آیات نبی کا ایک کام ہے، لیکن تعلیم کتاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کی شرح فرمائی. وہی تفسیر قرآن ہے، وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. تو اس حدیث کے پڑھنے پڑھانے والے اور قرآن کے پڑھنے پڑھانے والے اس سراپا خیر ہے. اور یاد رکھیے جس بستی کے اندر قرآن اور حدیث کی تعلیم ہوگی اللہ کا عذاب اس بستی پر نہیں ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں یرفع اللہ العذاب بتعلیم الصبیان القرآن الکریم. بچوں کو قرآن پڑھانے کی وجہ سے اللہ عذاب کو ٹال دیتے ہیں. حضرت مولانا احمد صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ یہ اجودیہ آپ کا قریبی وہاں جانا ہوا اور لوگوں نے مشورہ دیا کہ حضرت ہم لوگ کیا کریں، حیبت پورے گاؤں بہت قریب ہے اجودیہ کے. تو فرمایا کہ ایک مدرس کو بیٹھا دو جو قرآن پڑھے پڑھائے انشاءاللہ تمہارا گاؤں محفوظ رہے. وہاں گاؤں میں سمجھیے آج بھی ایک مکتب کی شکل میں چل رہا ہے. قرآن کی تعلیم کی برکت سے اللہ نے وہاں کی مصیبت کو ٹال دیا. یہ ہمیں یقین کیوں نہیں ہوتا؟ آج عجیب فلسفہ ہے. اصلی تعلیم کا اتنا دماغ میں سوال ہو گیا ہے. اصلی تعلیم بھائی جو بھی علم حاصل کرے گیا اس کی ایک منزل ہے. علم میں معاش حاصل کیا معاش تک پہنچ جائے گا، علم میں پیٹ حاصل کیا پیٹ تک پہنچ جائے گا. لیکن علم میں معاش اگر حاصل کیا تو وہ آپ کو آخرت تک علم نہیں ہے. لیکن اس کی برتری کو ختم کیا بلکہ پڑھے لکھوں کا حال یہ ہے کہ اپنی اولادوں کو اگر خود دین کو حاصل کیا اچھے عالم بن گئے لیکن اپنی اولادوں کو محروم کر دیا. مولانا علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں جب دیکھتا ہوں کہ اپنی اولاد کو محروم کر رہا ہے دین سے میں سمجھتا ہوں خود وہ دیندار نہیں. میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ ڈاکٹر کے علم نہ پڑھائیے، انجینئر نہ بنائیے، لائر وکیل نہ بنائیے، سارا علم ہو لیکن دین کو مقدم کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں مروا صبیانکم بالصلاۃ اذا بلغوا سبعا. اپنے اولادوں کو اپنے بچوں کو بچیوں کو نماز کا حکم کرو جب 7 سال کے ہو جائیں. اب بتائیے 7 سال کا بچہ اور 7 سال کی بچی اس کو نماز کا حکم ہے. حکیم الامت موافانی رحمہ اللہ نے لکھا کہ جب نماز کا حکم تو نماز میں پڑھی جانے والی چیزیں کیا ہیں؟ نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے، نماز میں دعائیں پڑھی جاتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں مقبول ہیں وہ پڑھی جاتی ہے. تو پتہ چلا کہ نماز سے پہلے یعنی نماز کی تعلیم سے پہلے ان کو اتنا قرآن پڑھا جائے، اتنی حدیث پڑھی جائے پڑھائی جائے جو وہ نماز میں پڑھ سکے. تو اس سے پہلے قرآن کی تعلیم، اس سے پہلے رسول اللہ سے دعائیں ثابت ہیں، اس کا سکھانا واجب ہے اور والدین ہے. یا خود پڑھائے یا اس کا انتظام کرے. یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ گاؤں کے اندر مکتب میں پڑھانے والے مدرس یہ کم تنخواہوں میں پڑھا دیتے ہیں ہمارے اور آپ کے بچوں کو دین سکھا دیتے ہیں نماز پڑھنے کے لائق. یہ احسان ہے. ورنہ اصل تو ملوک صبیانکم حکم ہے والدین کو کہ تم اس کو لے جا ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم کرو. آپ بتائیے 7 سال کا بچہ 7 سال کی بچی کون ہے جو نماز کے لیے اٹھاتا ہے؟ بابو کو سردی نہیں لگے، سفر کرنا تو سردی نہیں، پیسہ تقسیم والا سردی نہیں، گیس سلنڈر فری میں بڑھ جائے سردی نہیں، راشن کارڈ فری میں بڑھ جائے سردی نہیں. اگر 4 بجے کا اعلان کر دیا کہ 4 بجے راشن ملے گا، سب لوگ 4 بجے بیدار ہو کر لائن لگا دیں. بچوں کا آدھار کارڈ بنانا سب کو آسان کیونکہ راشن نہیں مل رہا ہے. آج ہمارے اندر خود ہمارے اندر نماز جیسی عظیم نعمت کی حقیقت ختم ہو گئی. نماز میں پڑھی جانے والی چیز کیا ہے؟ یہ قرآن ہے. تو اس قرآن کی تعلیم نمبر 1 پر ضروری ہے. اور اس کے بعد مفتی صاحب آپ نہیں سمجھتے دنیا بہت ایڈوانس ہے. ارے بھائی ایڈوانس والا دنیا والے 100 کتنے ہندوستان میں کتنی آبادی مسلمانوں کی اس میں آبادی میں آپ سروے کر لیجیے پتا چلا کہ 35% جو کالجوں میں پڑھتے ہیں 2% ایک تو 1% بھی نہیں جو مدرسوں میں آتے ہیں اور 65% تو وہ طلباء جو پڑھتے ہیں وہ بچے جو پڑھتے ہیں. نہ پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ ہے اور جو پڑھنے والے تو اس کا مطلب 35% پڑھنے والوں کو کالجوں میں انہوں نے قوم کو کیا دیا؟ نہ اچھا وکیل دیا، نہ اچھا ڈاکٹر دیا، نہ اچھا لائر دیا، بلکہ ہم کو وکیل کرنا پڑتا ہے تو غیروں کا سہارا لے. ایسے ہوتے ہیں ایک دم لٹکا دیا اس کے بعد ہوتے ہیں
یاد رکھیے ہم اپنے دل دماغ سے قرآن جیسی اہم چیز کی اگر اہمیت دماغ سے نکالیں خدا کی قسم ایسے ذلت کے گڑھے میں گریں گے کہ وہاں سے نکلنا بھی مشکل ہے۔ یہ میرا کوئی نہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول، وہ کیا کہتے ہیں؟ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویذو بآخرین، اللہ یقینا اللہ اس کتاب اللہ کے ذریعے سے اقوام عالم کو سر بلندی دیتے ہیں، اس کتاب اللہ کو چھوڑنے سے اللہ ذلت کے گڑھے میں ڈال دیتے ہیں۔ علم کتاب، علم حدیث یہ روشنی ہے جل رہا ہے، اگر یہ روشنی ختم ہوئی اندھیرا ہو جائے گا۔ اندھیرا دور کرنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے، اور روشنی لانے والے محمد رسول اللہ سراپا صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی نور ہے، اور لانے والے محمد رسول اللہ وہ نور ہے، اور اللہ نے جو قرآن بھیجا وہ بھی نور ہے، اور خود اللہ کی ذات بھی نور ہے، اور ایمان کو بھی اللہ نے نور بنایا۔ نور کے تو درجات ہیں، ان کے مختلف نام ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب وحی کو اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، اللہ اس آسمان میں زمین میں چمکتی حقیقت کا نام ہے۔ آسمان زمین کو روشنی عطا کرنے والا پروردگار ہے، اور اللہ جسے ہدایت دیتا ہے اسی کے پاس نور ہے، اور جس کو ہدایت نہیں دیا اس کے پاس نور نہیں۔ من یہد اللہ بنورہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا اپنے نور کی ہدایت دینا چاہتا اسی کو نور کی ہدایت ملتی ہے، اور جس کو اللہ نے ہدایت نہیں دیا فما لہ من نور، اس کے پاس کوئی نور نہیں۔ دنیا میں جتنے بھی مسلم کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ سب ان کے پاس کوئی نور نہیں، وہ ظلمتوں میں رہتے ہیں۔ اسی لیے اس ظلمت کی وجہ سے وہ ظلمات یوم القیامہ وہ جہنم کی تاریکی میں داخل کر دیے ہیں۔ یہ نور جس کے پاس رہے گا وہی پل صراط کا راستہ پار کر سکتا ہے۔ وہ نور کیا ہے؟ علم نور ہے، اور علم نور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس علم کی دعا کی ہے اللہم انی اسألک علما نافعا، وہی علم نور، وہی نور نبوت۔ آپ اس کے حاصل کرنے کے لیے کیا کوشش ہو رہی ہے؟ لائٹ کو فری میں دے دے تو ہم دینے کے لیے تیار، کوئی اگر سعودی سے کوئی ٹارچ لا کر دے دے تو ہم دینے کے لیے تیار ہے، اور فری میں اگر قرآن کوئی صحیح پڑھانے والا فرصت زبان نہیں ہوتی، مفتی صاحب یاد نہیں، زمین کا کھاتا نمبر یاد، زمین کھٹونی یاد، پلاٹ نمبر یاد، گاڑی نمبر یاد، سب کو دماغ چلتا ہے، اور اکاؤنٹ نمبر یاد، موبائل نمبر یاد نہیں یاد، قرآن کی آیت یاد۔ سورہ تبارک الذی 30 آیتیں ہیں، میں ایک جگہ بیان کیا مستورات میں بیان ہوا، تقریباً 50 عورتیں تھیں اس میں، ایک مہینے کے اندر ساری عورتوں نے وہ سورت یاد کر لی، چونکہ سورہ تبارک الذی یہ جہنم عذاب سے روکنے والی، عذاب دور کرنے والی، نجات دینے والی سورت ہے۔ طلب جب پیدا ہو جاتی ہے تو ایسی سورت میں جاؤ۔ آج مستورات میں، عورتوں میں، بچیوں میں طلب پڑ گئی، ہمارے مردوں میں طلب کرتی ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں نوجوان شراب سے بڑا مسئلہ موبائل ہے جس نے تباہ کر رکھا، گلی کوچوں میں بیٹھنے والے، نالی کنارے بیٹھنے والے، مچھر کاٹے، کھچر کاٹے، کیا کاٹے، بس بیٹھے ہوئے مست ہے، ماں باپ پکار رہے کوئی سننے کے لیے تیار ہے۔ اسی موبائل میں کتنی طلاقیں ہو گئی، اسی موبائل میں دینے سے کیا کیا واقعات پیش آئے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہماری ساری نسلیں برباد ہو رہی، ان ساری نسلوں کو بچانے کا واحد راستہ ہے دینی مکتب، ملحقہ مسجد مکتب، اور دینی ادارے، دینی مدارس، یہی ہے اللہ کی کتاب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور عادات امت کے ایک فرد کو پہنچا۔ آج جس گھر میں جائیے جھگڑے، اس لیے میری ماں بہنیں بھی سن رہی، اور جو پڑھنے والی طالبات وہ پڑھ کے جائیں گے اپنے گھروں کے اندر تو کیسے رہتے ہیں، ان کو زندگی کیسے گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کے ازواج مطہرات پاکیزہ بیویوں کا تذکرہ بھی کیا، نبی کی بیٹیوں کا بھی تذکرہ اللہ نے کیا سورہ احزاب کے اندر۔ آج کس گھر کے اندر سورہ احزاب پڑھی جاتی ہے؟ سورہ احزاب کا ترجمہ سنانا چاہیے، سورہ نساء کا ترجمہ سنانا چاہیے، سورہ نور کا ترجمہ پڑھ کر کے اپنے گھروں میں سنایا جائے، تب ہو سکتا ہے گھروں کے اندر تبدیلی ہے۔ اس لیے میری ماں بہنیں ذرا سنیں، اللہ تعالیٰ نے نبی کے ازواج مطہرات سے کیا کہا؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض۔ اے نبی کی بیویاں، تم عورتوں کی طرح نہیں، اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو، ان اتقیتن
تو کیا کرنا ہے تمہیں؟ تقویٰ کی علامت یہ ہے کہ اپنی آواز میں لچک پیدا نہ کرنا. سب سے پہلا جواب آیا نبی ازواج مطہرات کو کہ اپنی آواز میں لچک پیدا کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ سامنے والا جو سن رہا ہے آواز، جس کے کان میں آواز عورت کی جا رہی ہے، وہ مرد دل کا مریض ہوگا، شہوت کا مریض ہوگا، جس کے دل میں نفاق ہوگا، وہ طمع کرے گا اور وہ گندی نیت کرنے لگے گا. اس لیے اپنی آواز پہ کنٹرول کرو. اسی لیے فرمان اسی آیت کے ذریعے لکھ دیا صوت المرأة عورت، عورت کی آواز بھی پردہ ہے. آج گھروں کی آوازیں، عورتوں کی آوازیں، اب تو عورتوں کا عجیب حال ہے. یہ کیا موبائل میں سوشل میڈیا پہ اپنے کو آشکارا کرنے کے لیے، اپنے کو سوشل میڈیا پہ ظاہر کرنے کے لیے نوجوان لڑکیاں، اچھے سے گھرانوں کی لڑکیاں. کون ایسا گھر ہے جس گھر میں سوشل میڈیا فیس بک کا استعمال نہ ہوتا، جس میں اس طرح کی بے حیا عورتیں سامنے آئیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ بے حیائی کس کی پسندیدہ چیز ہے؟ یہودی، منافقین. ان کے مزاج میں، ان کی کھٹی میں داخل ہے کہ معاشرے کے اندر بے حیائی پھیل جائے. اگر ایمان والوں میں پھیل جائے گی تو ایمان والے تباہ ہو جائیں گے. قرآن نے اس کا ذکر بھی کیا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. یقیناً یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیل جائے، چاہتے ہیں کہ پلان کیا، سارے اسباب اختیار کیا اور ہم لوگوں کا آنے ویلکم ہوا. آئیے خوش آمدید، آپ کی طرف سے جو چیز آئے گی قبول کر لیں. لباس دعوت دے وہ قبول کر لیا، بے حیائی کی چیزیں وہ بھی قبول کر لیا، جو تعلیم دے وہ بھی قبول کر لیا اور اپنے آپ کو سمجھتے بہت کامیاب ہو. کچھ نہیں کہا. اس سے بڑی ذلت کیا ہوگی؟ اتنی کثیر تعداد کے باوجود محکومیت، غلامیت کے طور پر زندگی گزارنا. غلامیت کے طور ہمارے گلے میں پڑتا جا رہا ہے اور ہمارے اندر کوئی چیز. اسلام کا توق گلے سے نکالیں گے تو ظالم کا توق گلے میں پڑ جائے. جب مسلمانوں نے اسلام سے دور ہٹے، اسلامیات سے ہٹے، دین اسلام سے وابستگی چھوڑ دیا، علم اسلام سے جو ہے کیا کنارہ کشی اختیار کیا، تب تک کیا ہے مسلمانوں کے گلے میں توق ظالموں کا، کافروں کا، یہود کا، نصارہ کا پڑتا ہے. اس لیے یاد رکھیے آپ مسئلہ چھوٹا گاؤں، ارے ایک گاؤں کے اندر اگر ایمان و تقوی آ جائے، ایمان و تقوی آ جائے، اس گاؤں میں برکتوں کے دہانے آسمان سے کھول دی جائے. یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. اگر گاؤں والے، بستی والے اور گردھر پور والے، سمجھ رہے، اور یہ سب گاؤں والے، کہیں کے بھی آبادی شہر والے اگر ایمان لے آئے، تقویٰ اختیار کر لے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمان سے دانے کھول دیں گے. اور تقویٰ بغیر علم کے ہے. آج تو تقویٰ حاصل کرنا چاہتے ہیں علم کے بغیر. یاد رکھیے عمل بلا علم ضلال وعلم بلا عمل وبال والجمع بینهما کمال. علم بغیر عمل کے وبال ہے، علم ہے عمل نہیں تو وبال جان ہے، اللہ کا حساب دینا پڑے. اور عمل بغیر علم کے تو ضلال اور گمراہی. اسی لیے آپ نے دیکھا بغیر علم کے عمل کی بات کرتے ہیں، گمراہی پھیلا ہے. بڑے بڑے اسٹیجوں سے گمراہی کی کیا تبلیغ ہو رہی ہے. اور کوئی کہنے والا کہتا ہے تاسمی کھڑا ہوتا ہے تو کہتا ہے مفتی صاحب آپ بخاری کوئی آپ کی نماز فاسد ہو گئی، سب سے واجب بتا دیں سب سے ہو گئی تو میں نماز کا بخاری نہیں. اس لیے یاد رکھیے علم صحیح یہ حاصل کرنا ہے کی ذمہ داری. آج ہر طرف سے فکر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آیت تفسیر سے آپ نے پڑھا ہوگا، چونکہ حضرات علماء کرام کی تشریف فرما ہے اور کوئی بات ہو تو بتا سکتے ہیں، ایسی بات نہیں. لیکن حضرت علی کی روایت پڑھا ہوگا صلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکون فتنے ہوں گے تو حضرت علی فرماتے ہیں من مخرج منہا ہے رسول اللہ، ان فتنوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برجستہ ہر وقت میں جواب دیا حضور نے، یا فرمایا کتاب اللہ، فتنوں سے نکلنے کا راستہ اللہ کی کتاب. کیا ہے اللہ کی کتاب؟ فیہ نبو من کان قبلکم وخبر ما بعدکم. پہلوں کی خبریں ہیں، واقعات ہیں، آئندہ کی چیزیں اس لیے ہیں. آپ یہ بار بار پڑھنے سے کبھی کیا ہے آدمی سودہ نہیں ہوتا، پرانا نہیں ہوتا. اور اگر کوئی آدمی چھوڑ دے تکبر کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و خوار کر توڑ دے. آج لوگ کیوں ٹوٹ رہی ہے؟ اللہ کی کتاب کو جو ہے اسے پشت ڈالا. یہودیوں نے تو اللہ کی کتاب کو ڈالا تھا، ہم نے بھی ڈالا.
اور ہم لوگ بھی جو ربا مدد ربا نماز پڑھ لیتے زکات نہیں دیتے، زکات دے دیا روزہ نہیں رکھتے، روزہ رکھ لیا تو حج نہیں کرتے، اور حج بھی کر لیا باپ کا انتقال ہو گیا وراثت نہیں دیتے، تو ربا مدد اگر وراثت دیا بھی تو بھائی نے بانٹ دیا بہن کو مدد کر دیا، دادا نے وراثت نہیں دیا تو پھوپھیوں کو مدد کر دیا، اور اس کے بعد کہتے ہیں مفتی صاحب دیا ہی اگر دیا ہی کب ہے، آج بہت بدترین گناہ ہے وراثت کو تقسیم نہ کرنا، ممبروں پہ بیٹھنا آسان ہے تقسیم کرنا، لیکن وراثت کے مسئلے میں ہم اور سب لوگ کوتاہی کرتے ہیں۔ میں تو باقاعدہ طالبان پڑھنے والوں سے کہا کرتا ہوں اور مستورات میں میرا بیان بھی ہوتا ہے، میں مطالبہ شروع کرو، اپنے بھائیوں کو شریعت پہ لانے کی کوشش کرو اور کہو کہ ہمیں چاہیے، چاہے وہ ناراض ہو چاہے میں جھگڑا نہیں پیدا کر رہا، لیکن شرافت کے ساتھ ان کو بتائیے کہ شریعت کا حکم ہے ان اللہ آتا کل ذی حق حقہ فآتوا حقہ، مشکات کی روایت موجود ہے مشکات شریف میں، اللہ نے حق والے کو حق دیا، حق دو توڑ دے رہا ہے، اس کے بعد اللہ کہتے ہیں مفتی صاحب حالات اچھی نہیں، ارے ایک کھیت کے اندر بہن کہا کے جو غلہ تیار ہوا سب لوگ کھایا بلا اجازت کھا لیا، وہ کہاں سے اس کے میرے کھانے کی اجازت ہوگی، اور وہی غلہ مدرسہ بھیج دیا تو مدرسے والے کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے آپ نے غلہ بھیج دیا، وہ کہتے ہیں ہم نے فلٹر کر لیا، کیا فلٹر کر لیا، یہاں سے لے کر وہاں تک تباہی پر، اور یاد رکھیے قرآن کریم میں یہ ایسا حکم ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، قرآن نے رسولوں کو پیغمبروں کو اکل حلال طیب پاکیزہ مال کھانے کا حکم دیا، جبکہ نبی کہا حرام مال کھائے گا، لیکن تاکیدی طور پر رسولوں کو خطاب کر کے امت کو سمجھانا ہے کہ پاکیزہ مال کھاؤ گے عمل صالح کے توفیق ہوگی، لیکن اتنی بات یاد رکھیے عمل صالح کی توفیق اس وقت ہوگی جب آپ عقل طیب اور عقل طیب اور عمل صالح کے درمیان نہیں ہیں، اس لیے کہ عمل صالح ہو ہی نہیں سکتا بغیر علم کے، تو عقل طیب پر علم ہو کیا ہوتا ملتا ہے، آج کل میرے بچے کہتے ہیں مدرسوں میں نہیں آ رہے، تو میں نے سوچا پہلے مدرسے میں بڑے محنت سے پڑھنے والے طلبہ تھے، آج کل ہند میں کیا اندازہ ہوتا ہے 27 سال ہو گئے آتے ہوئے، تو اندازہ ہی ہوا ان کے گھروں کی آمدنی کیسی ہے، پتہ چلا کچھ نہیں، جائے ادھر رزق کا پٹل دی دم دم کا سینہ کی کام کرنا، پیسہ ہو جائے ایسا بقالہ کی دکان پہ سوچ بیٹھے ہوئے چوری کرنا تو بڑا ہی سمجھتے کیا ہے پیسہ، موروثی زمینیں خرید کر کاروبار کرنے والے کیا جائز ہے موروثی زمین خریدنا؟ ایک صاحب میرے مفتی صاحب نے بہت پریشان کیا کیا ہوا، میں نے کہا ایسا کرو ان لوگوں کی زمین کرو جنہوں نے حق ادا کر دیا ان کی زمین خریدا کرو، یہ موروثی زمین جو خریدتے ہو جس کا جو ہے حق نہیں دیا، وراثت تقسیم نہیں شرعی تقسیم نہیں دیا، غلط طریقے سے ہے تو تم خریدو گے کاروبار کرو گے تم بھی پھنس جاؤ پریشان کرو، کہا ہے ہم نے کہا غیر مسلموں سے لیا تو شریعت مکلف نہیں ہے، آج جو اس چیزوں میں جو دھیان دے رہا ہے یہ علم کہاں سے ملے گا، یہ آپ کو کالجوں سے نہیں مل سکتا، یونیورسٹی سے نہیں مل سکتا، یہی مکاتب سے ملے گا، یہ دین کے اداروں سے ملے گا، اب تو ماشاءاللہ لڑکیاں محنت کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ رزق ترقی دے، لیکن میں ہمیشہ مشورہ دیتا ہوں چاہے وہ جامعہ عائشہ صدیقہ ہو چاہے جامعہ حفصہ بن بنات ہو، غیر اقامتی ادارے میں رکھیں، کہیں اگر بہت سخت ضرورت ہو وہاں کا مسئلہ حل ہوگا، لیکن میں مولانا شاہ علی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھا رہا تو ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا کہ حضرت میں ایسا کرنا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں، فرمایا کہ غیر اقامتی ادارے قائم کرو، بچی اپنا کرے اپنے گھر میں، اس لیے کہ رہنے میں بھی فتنہ، اللہ تعالیٰ دو ہی فتنہ پیدا کرے، ایک مال ایک عورت، اور مال سے بڑا فتنہ عورت ہے، دنیاتی موجود ہے فتنہ امتی المال ہمارا کو فتنہ پیدا علی الرجال والنساء، اس لیے عورتیں ناراض ہوں کہ ہم کو مفتی صاحب نے فتنہ بتا دیا، اللہ کے رسول نے فتنہ کہتے تو ناراض ہوتے ہیں، فتنہ کا مطلب آزمائش امتحان، تمہارے ذریعے سے اولا امتحان ہوتا ہے، بلکہ قرآن کریم نے یہاں پر کہہ دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہ، اے مسلمانوں تمہارے پاس بیویاں پاس بچے دشمن ہیں سے بچ کے رکھنا کہ ایسا نہ ہو تمہاری آخرت تباہ کر دے، اسی لیے روایت کرتے ہیں، ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول فرمایا ایک زمانہ آئے گا عورتیں اتنا مطالبہ کریں گی شوہر حرام کمانے پر مجبور ہوگا، پھر خود حرام کھائے گا، اپنے بچوں کو کھلائے گا، اپنی بیوی کو کھلائے گا، سب تباہ ہو جائے گا، یہی وہ زمانہ چلے
اتنے مطالبات ہیں کہ ہر تقریب میں جوڑا چاہیے، ہر تقریب ہو سکتا ہے جلسہ ہوا، ہو سکتا ہے نیا سلسلہ آئے کوئی بعید نہیں، اور تو پریشان کر دیا مطلب قناعت کا مزاج نہیں۔ اس لیے میری ماں نے غور سے سنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو حکم ہو رہا ہے، پاکیزہ زمانہ، پاکیزہ صحابہ، رسول اللہ کا زمانہ، خیر کا زمانہ، اس کے باوجود حکم ہو رہا ہے کہ اپنی آواز میں لچک پیدا کریں۔ دشمن نے کیا کیا؟ عورتوں کی آواز کو تیز کیا، اسٹیشنوں پر، ایئرپورٹ پر، موبائل میں، ہر جگہ عورت کی آواز تباہ کر دیا۔ اس لیے ہمارے باپ نے فون موبائل اٹھائے، جب کسی سے بات کرے نامحرم ہو تو تھوڑا کڑک آواز دے، کڑک مطلب گالی نہیں دینا ہے، جیسے کوئی پورا کون جی کون اس سے آپ بات کرنا ہے، اس طرح سے ٹائٹ آواز ہے۔ اس لیے میری بچیاں، اس لیے کہ تجربے کی بات ہے کہ اگر عورت نے آواز میں لچک پیدا کی تو سامنے والا وہ آواز کو بڑھا دے گا، وہ آواز بڑھا دے گا۔ آگے سے کیا ہے میری ماں نے بہت سنے، اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے اپنے گھروں میں رہا کریں۔ یہ وقرنا بھی جمع ہے اور بیوت بھی جمع ہے، اور اختصار تو تشریف فرما ہے، اس جمع کا مقابلہ جمع سے ہوتا ہے، انقسام الہات والا ہاتھ مراد ہوتا ہے، یعنی ہر ایک عورت اپنے اپنے گھر میں رہے، اپنے اپنے حجرے میں رہے، دوسرے گھر میں جانے کی کوشش نہ کرے۔ ہاں اگر دین کی تبلیغ ہو رہی، دین کا مجمع ہے، دین کی بات سن رہا ہے، تب اکٹھا ہو یا معاشر النساء والی روایت سے ثابت ہے، اے عورتوں کی جماعت جہاں جمع کرنا، ورنہ اصل یہ ہے کہ اپنے اپنے حجرے میں، اپنے اپنے کمروں میں رہے، اور بیت کہتے ہیں اس کمرے کو بھی چھوٹا سا کمرہ ہو جس میں رات گزاری جا سکے، چار پائی اور تین چار پائی یا چار پائی، اتنی مقدار کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ انہوں نے کہا تین کمرے بھائی، ایک کمرے کی جگہ خالی ہے، وہی حضرت عائشہ۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ امت کی فقیہ تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات یاد آئی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی مناسبت سے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول تشریف فرما تھے اور ایک یہودی آیا، اس نے کہا السلام علیکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وعلیکم السلام، وعلیکم السلام علیکم وعلیکم، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھی، انہوں نے جلدی سے بول دیا وعلیکم السلام واللعنہ، سامنے موت۔ یہودی نے حضور کو بتلا کہ تم پر موت ہو، حضور نے علیکم کہا، حضور نے کہا علیکم، جو تم کرے تم پر میرے پر نہ ہو، لیکن حضرت عائشہ نے اس زبان سے ادا کر دیا کہ تم پر موت ہو، تم پر لعنت ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ کو سمجھایا، غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے کیا سمجھایا؟ ایاکی والعنف یا عائشہ، ایاکی والعنف وعلیک بالرفق، اے عائشہ سخت کلام سے بچنا چاہیے، تم دخول سے بچنا چاہیے، اس طرح سے سخت الفاظ استعمال کرنا چاہیے، اور نرمی کو لازم پکڑ لو، ان اللہ فیکم یحب الرفق فی الامر کلہ، اللہ تعالیٰ مہربان ہے، نرمی کو مہربانی کو پسند کرتا ہے، لہذا نرمی کو لازم۔ آج گھروں کے اندر نرمی ختم، ساتھ بہو میں جھگڑے کیوں ہوتے؟ نرمی کا فقدان، نرم گوئی، نرم مزاجی، الفت، محبت، پیار، یہ سب چیزیں دھیرے دھیرے لاک ڈاؤن کے زمانے کے بعد اور ختم، اب کوئی کسی کا پرسان نہیں آگا، ہر آدمی اپنے کیا فائدہ ہے انسان میں، لا خیر فی من لا یعلم، اللہ کے رسول نے فرمایا اس آدمی میں خیر نہیں جس میں کسی سے الفت نہ ہو، اس سے لوگ الفت نہ کریں۔ اس لیے میری ماں بہنیں بھی آپس میں الفت، محبت، نن بھابی، دیور اور اسی طرح ساس، بہو، یہ جتنے مسائل ہیں جو آج گھروں گھروں میں فساد پیدا کرتے ہیں، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع پر فرمایا ایاک الفساد ذات البین فإن الخالق، آپس کے بگاڑ فساد سے بچو کیونکہ دین کو مولنے والی چیز ہے، وعلیکم بصلاح ذات البین، اور آپس میں صلح، مصالحت اور آپس میں صلاح اور تقوی والی زندگی کو لازم پکڑو، درستگی ہونی چاہیے آپ سے، ایک دوسرے ایمان والا دوسرے ایمان والے، ایک ایمان والے دوسرے ایمان والے، یہ بھائی اور بہن ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ خیرخواہی کو معاملہ کرنا چاہیے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وقرنا، دوسرا حکم کہ اپنے گھروں میں رہا کرے، ادھر ادھر جانے کی کوشش نہ کرے، چونکہ عورتوں کا اجتماع، عورتوں کا اکٹھا ہونا ایک دوسرے کی غیبت، ایک دوسرے کی چغلخوری، ایک دوسرے کی برائی میں لگ جاتی ہے۔ ایک صاحب سے پوچھنے میں ابتدا ہوتے بولتی کی بات
نے کہا عقل کم نہیں بول جاتا، جس کے پاس عقل زیادہ ہوگی وہ بولے گا. تو فطری طور پر اللہ نے آج عقل دیا. ایک عورت ناراض ہو جو مفتی صاحب فطری طور پر اللہ نے اس لیے عقل کم دیا ہے کہ اگر عقل زیادہ ہوتی تو طلاقیں ہوتی. عقل کم اس لیے طلاق، اور اسی لیے اللہ نے طلاق کا پاور عورت کو نہیں دیا، کیونکہ عورت جسم کا ایک حصہ ہے اور کل انسان ہے جسم کی بائیں پسلی سے پیدا ہونے والی عورت، تو جس کو کوئی پر فوقیت نہیں دی جا سکتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ مرد کو فوقیت دی عورت پر کہ مرد حاکم ہے، وہ رعایت کر سکتا ہے، وہ دیکھ سکتا ہے، وہ دیکھ بھال کر سکتا ہے، وہ موقع دے. لیکن آج کل مرد بھی عجیب حال ہے، سعودی میں رہتے طلاق دے رہے ہیں. یہاں تو صبح شام روزانہ کھلا طلاق چل رہی ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ علم کی کمی، جہالت ہے اور غصہ ہے، غضب ہے، تکبر ہے، انانیت کا مسئلہ ہے، جس کی بنیاد پر یہ سارے فسادات پیدا ہوئے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ جب گھروں میں آئیں گے تو ضرورت کے لیے باہر جانا ہوگا، ٹھیک ہے جائیں تو حرج نہیں ہے. وَلَا لیکن ایک شرط قرآن میں بیان ہے کہ جاہلیت کی طرح زیب و زینت اختیار نہ کریں. نکلنا ہو تو بٹ پھٹ کے نکلیں. اس زمانے میں عورتیں جوڑا مختلف قسم کے بات پر نکلا کرتی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رعایت نازل ہوئی کہ اس طرح عورتیں باہر نکلیں. حکیم الامت معاذ خانوی سے رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت دارجن ذمہ دار میں عورتیں بازار سامان کے لیے سبزی لینے کے لیے جانا پڑتا ہے تو کیا؟ تو حضرت نے فرمایا جو گھر میں کپڑا پہنتی رہتی ہے اسی کپڑے میں بازار جایا کریں، سامان خرید کر لے آئے گا. برقع پہنے وہی کپڑا. اور آج کل عورتوں کا عجیب حال ہے کہ عورتیں اگر بازار جاتی ہیں تو نیا کپڑا پہن کر جاتی ہیں یا بٹھٹ کے جانے کی کوشش کرتے ہیں. غلط طریقہ ہے. اگر جانا ہے تو بلا زیب زینت کے ساتھ. وَلَا تَبَرَّجْنَ کیوں؟ اس کی وجہ ہے حدیث میں اذا خرجت المرأة جب عورت بلا ضرورت نکلتی گھر سے استشرفها شیطان اس کی طاق میں لگ جاتا ہے. طاق سمجھتا ہے تو شیطان تو ہے ہی، شیطان کو انسان کو اس کی طاق میں لگ جاتا ہے. اس لیے عورتوں کو پابند کیا ہے. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ اور نماز کا اہتمام کریں. نماز پابندی سے ادا کریں. یہ نہیں کہ معمولی بہانوں پہ پیشاب کے نجاست کے ناپاکی کے بہانے عورتیں نماز چھوڑتی رہتی نہیں. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ براہ راست اللہ عورتوں کو خطاب کریں کہ نماز کا اہتمام کریں. وَآتِينَ الزَّكَاةَ اور زکات دیں. عورتیں زکات نہیں دیتی ہیں کیا؟ مرد کو ذمہ دیں. شوہر تو ادا کرے، زیور استعمال کرے عورت، زکات دے شوہر. میں تو کہا کرتا ہوں کہ کم سے کم ان کا زیور لے کر زکات ادا کرو. وہ دھیرے دھیرے وہ زیور ختم ہو جائے گا. جیسے سونا کے بار بار واپس کریں گے آپ تو ایک نہ ایک دن وہ سونا ہونے کے بعد چلا جائے گا پورا. ویسے زکات نکالتے رہے تو ایسے ختم ہو جائے گا. لیکن عورتیں جلدی سونا نہیں دیتے بلکہ شوہر کو زکات ادا کرتی ہے. اور اس کے بعد جاتے کیا میرے باپ نہیں کہا، میرے پیسہ کہا، پھر دیجیے ضرورت. لیکن یہاں عمل مت کریے گا، ناشتہ صبح نہیں ملے گا. آج کل عجیب صورت ہے. تو بہرحال عورتوں کا عجیب حال ہے. قرآن نے کہا آتی ہے زکات. کیوں؟ زکات دینے کا فائدہ کیا ہوگا؟ عورت کے مزاج سے بخل ختم ہوگا، ایک دوسرے کی ہمدردی پیدا ہوگی. بخل بالکل امراض ہے. میرے ایک استاد پوچھنے لگے کہ آپ کو دیوبند سے کیا ملا پڑھنے کے بعد؟ میں نے کہا جو پڑھا تھا استادوں سے وہی پڑھا مگر ایک چیز مل گئی دیوبند جانے کے بعد. کیا؟ میں نے کہا میرے دماغ سے بخل نکل گیا، مزاج میں سخاوت آ گئی. تو آج بہت کچھ ملی. اور صحیح بات اگر قاسمی اور سخاوت نہ ہو تو قاسمی کہاں؟ اگر اصلی قاسمی ہوگا تو سخاوت ہوگی. لاکھ والا کھلا پلائے ارے آئیے، اس کا مطلب ہے کہ دوسرے کو بھی کھلا پلاتے. لیکن اگر اصلی قاسمیت ہے تو سخاوت ہوگی. تو بخل کا مرض دور کرنے کے لیے وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ. باقی اللہ نے آگے جو حکم دیا وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے. یہ چھٹا حکم، 6 حکم پر اللہ نے ڈالا تھا. آگے 7واں حکم میں سنا دیتا ہوں. دیکھیے 36 منٹ ہو گیا اور محمد صاحب نے ایک خطاب کو بیان کیا. ارے ہم نے کہا ایک گھنٹہ تو سردی میں بھاگ گئے. ابھی حضرت کا اثر بیان ہوگا، ختم بخاری شریف اس میں شرکت کریں، اس میں دعا ہوگی اور حضرت کے اثر مواعظ سے بہتر. ہم لوگ تو بھائی درمیان میں آ گئے جو آپ سنا رہے ہیں اپنے سنا رہے ہیں کو بھی اسی طرح رہے. تو نبی کی ازواج مطہرات کو جو حکم دیا وہ آپ کو سناتا ہوں آخری ساتھ کا ہوگا. اللہ نے معلمات بھی سن رہی ہے اور طالبات بھی سن رہی ہے، متعلمات بھی اور سے سن رہی ہے.
واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحکمہ، اپنے گھروں میں اللہ کی آیات کا تذکرہ کیا. جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں گھروں میں، ازواج مطہرات کے گھروں میں اللہ کے رسول آیتیں پڑھ کر سناتے، تو اللہ تعالیٰ نے براہ راست عورتوں کو حکم دے دیا کہ اپنے گھر میں اللہ کی آیات کا تذکرہ. اب بتائیں، اللہ کی آیات کا تذکرہ اور حکمت کا تذکرہ، اور حکمت کی تفسیر سنت سے کی گئی، سنت کا تذکرہ. آج گھروں کے اندر تعلیم کیا ہے؟ کیا سنتوں کا تذکرہ ہوتا ہے؟ پہلے تو لوگ سنایا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول کو لوکی بہت پسند تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز پسند تھی، اللہ کے رسول اس طرح کھانا کھایا کرتے تھے. اب عورتیں نے بتا دی کہ مرد بنا جو آیا جس کو بھوک لگی کھانا چاہیے، باقاعدہ دسترخوان بچھایا جائے، اجتماعی طور پر کھائیں، برکتیں بھی ہوں گی. ایک طرف عورتیں بیٹھ جائیں، ایک طرف مرد بیٹھ جائیں، اور اجتماعی کھانا کھانے میں آپ دیکھیں گھر میں برکت نازل ہوگی. موبائل کی وجہ سے اس لیے میری ماں نے اپنے گھروں کے اندر ایک وقت لگایا، مغرب بعد عشاء بعد دن میں کسی وقت بچوں کو بیٹھا کر کے اللہ کی کتاب سنائی جائے، بیستی زیور کے مسائل بتایا جائے. اور باقاعدہ بچی جو بڑی بچیاں ہیں ایسے ہی اصلاحی نصاب اور تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حیات المسلمین پڑھی، اس میں رسول اکرم ڈاکٹر عبدالحی صاحب کی کتاب کو جو تعلیم دی ہے، اپنے گھروں کا نظام بنائیے، تب کچھ ہوگا. یہ بچے کل اگر آج قوم کے بچے سنبھال لیا تو انشاءاللہ پھر آگے مستقبل آپ کا کامیاب ہوگا. آپ لوگ سن رہے ہیں کہ لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، لڑکے بھاگ رہے ہیں، لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں. 10 سال 20 سال پہلے سمجھاتے تھے علماء، نہیں مان کے دیا، مخلوط اداروں میں بچوں کو بھیج دیا. جب مرتد ہونا شروع ہوئی آپ لگے چیز میں چلا رہے، ارے مفتی صاحب نہیں ہو رہا، ارے مفتی صاحب نے. اگر یاد رکھیے اگر آج نہیں کریں گے کل ہمارے لڑکے غیروں کے لڑکے اللہ کا گھر رکھیں گے اور کچھ نہیں کر پائیں. اس لیے یاد رکھیے آپ ہوش کے کہتے ہوش سنبھالیے اور جوش سے کام نہیں لینا. اپنے بچوں کو تعلیم، دینی تعلیم خاص طور سے چاہیے، اور یہ ماں کی ذمہ داری ہے. بچہ نیت کرنی چاہیے کہ ہمارا بچہ کیا بنے. عام طور سے بچے جو پیدا ہوتا ہے ایک لڑکا ہی اب وہ کیا نیت کرے؟ ارے بھائی ایک نیت یہ کرو کہ یہ بچہ ہمارا دیندار رہے گا، علم دین پڑھے گا، آخرت میں ہمیں کام بس انشاءاللہ دنیا کا بھی کام. لیکن آپ تو سے سب نیت کریں. میں بہت آیا دیوبند سے میں 8 بھائی، میرے والد صاحب نے مجھے سمجھ رکھا کہ تم اپنے بھائیوں کے لیے کیا سمجھتے ہو. میں نے کہا ابو آپ ایسا کریں ہر بچے کو عالم دین حافظ قرآن بنانے کی نیت کریے، آپ کی آخرت بن جائے گی، آپ آخرت کے مالدار بن جائیں گے. میں پڑھ کر آیا 4-5 سال میں والد صاحب کا بنا سب میرے چھوٹے چھوٹے میں نے سب کو پڑھا دیا، سب عالم بنا. اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے. تو یہ کیا ہے؟ یہ آخرت کا مالدار اٹھے گا آپ کی بات اگر یہی تعلیم ہم نے دے دی. اس لیے اس تعلیم کی اہمیت ہمارے دماغ میں ہونا چاہیے. اصلی تعلیم ہے پکڑنے ضرورت، اور دینی تعلیم یہ فرض عین ہے، اور اصلی تعلیم فرض کفایہ ہے. لیکن آج فرض کفایہ اس کے کالج اس کے جو کیا ہے یونیورسٹیاں کھولنے کے لیے سب لوگ آمادہ ہے، ڈگری کالج انٹر کالج جو فرض کفایہ ہے اس کے لیے سب لوگ پیسہ لگا رہے ہیں، جان قربان کر رہے ہیں. لیکن جو فرض عین ہے اس کے لیے کہتے ہیں مفتی صاحب موقع نہیں. ارے بھائی علم دین سیکھنا فرض عین ہے، اور علم دنیا سیکھنا فرض کفایہ، اور علم دنیا میں علم حساب اور علم طب یہ فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ حاصل کریں کون بنا کرے، لیکن فرض عین کو چھوڑ کر کے فرض کفایہ کو بنا. اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنی ذات میں خاندان میں تبدیلی لانا. ایک کام کرنا ہوگا اپنی عورتوں، بہنوں اور کیا جتنی مستورات ہیں ان کی اصلاح تربیت کے لیے اپنے گھروں کے اندر تعلیمی نظام قائم کریں.
اور اپنے بچوں کو صحیح اداروں میں صحیح مکاتب میں بھیجیں اور صحیح قرآن کریم پڑھنے کے لیے کیا کو ترغیب دیں اور باقاعدہ تیار پھر دیکھیں کہ آگے اللہ تعالیٰ کے راستے کھول دیں گے یہ چاہیے بات کہاں سے کہاں آئی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسی بات کو سمجھایا ثم اوحى فضل یہ اللہ کا فضل ہے اس کی رحمت ہے اور فضل فرحو اسی سے مسلمانوں کو خوش ہونا چاہیے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں اور ایک بات یاد رکھیے اللہ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے کس کو ہم کتاب لا دیں کس کو شرح کتاب دے دیں ثم اوحى کتاب الذین اصطفینا من عبادنا اپنے بندوں میں سے جس کو چن لیتے ہیں اس کو کتاب اللہ کا وارث بناتے ہیں حدیث کا وارث بناتے ہیں یہ اللہ کا احسان اس لیے بچے اور بچیاں جو بھی عمل کریں گے اللہ تعالیٰ کو اس کا اجر و ثواب ملے گا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَلِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا مردوں کے لیے اس کے عمل کا ثواب ملے گا عورتوں کو اس کے عمل کا ثواب ملے گا سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب اگر مرد کو مل رہا ہے تو سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب عورت کو ملے گا دیکھ دس کا اللہ سے پڑھ لیا جنت میں ایک محل بن گیا عورت پڑھے گی تو محل بنے گا اور مرد پڑھے گا تو محل لہذا ایسا کوئی فرق نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے کوئی بھی نیک عمل کر دیا چاہے مائیں چاہے بہن سب لوگ برابر ہیں اس مسئلے کے اندر اس لیے میری ماں بہنیں جو مستورات ہیں یہ بڑی قربانیوں کے ساتھ انہوں نے ماشاءاللہ علم دین حاصل کیا اور فراغت بھی حاصل کر رہے اللہ تعالیٰ مزید ترقی دے لیکن اس علم کے ساتھ ساتھ اپنے اندر بڑائی نہیں ہونی چاہیے خدمت کا مزاج ہونا چاہیے اور گھریلو خدمت کا مزاج پیدا کرنے کی ضرورت ہے میرے علم سے کچھ نہیں ہوتا اس لیے کہ میرے علم سے کبھی گمراہی پھیل جاتی ہے اس لیے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے زنہار اللہ حسن تواسی ہر دن پھیکا پھاکا مولوی بننا بلکہ نبوت نور نبوت بھی حاصل کرتے رہنا اور اپنی تربیت اور اپنی اخلاق اور اپنی کردار کو بناتے رہنا اس لیے میری ماں بہنیں جس طرح ظاہری کو حاصل کر رہی ہیں ویسے اپنے اخلاقی طرح اور کردار کے اعتبار سے تربیت کی بھی ضرورت ہے اور بچے بچیوں کو سمجھانے کی بھی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اس مجلس میں جو آئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے اور ماں بہنوں کو اللہ تعالیٰ علم دین کا شوق اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ معزز اور محترم